اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. دین کے علم کی اور دینی مدارس کی ضرورت کیا ہے سوسائٹی میں؟ میں نے ان سے کہا وہ سوسائٹی جس میں سب کچھ ہے مولوی نہیں ہے، اور وہ سوسائٹی جس میں کچھ بھی نہیں ہے صرف مولوی ہے، تو دونوں کا فرق دیکھ لو. ہمارے یہاں کرپشن بھی ہے الحمدللہ دبا کے، چور اچکے قسم کے حکمران میجورٹی وہ مسلط ہے ہمارے اوپر، ایسا ہی ہے نا. اور اللہ بھلا کرے آپ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے نا، سسٹم ہی نہیں ہے. جو تباہی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ہاں اگر کچھ خیر ہے نا تو صرف مذہب کی وجہ سے ہے، اسلام کی وجہ سے. میں ایک اور آسان مثال سمجھاتا ہوں. یورپ میں ہم گئے، تھائی لینڈ میں بھی ہمارا سفر ہوا. بہت سارے ملکوں میں ہسپتالوں کا نظام بڑا ہی خاندانی ہے، کیونکہ ہم یہاں اپنے گورنمنٹ کے ہسپتال دیکھ کر گئے تھے. ہمارے گورنمنٹ کے تو ہسپتال ہوتے ہیں تو جس کو مارنا ہو آپ لے جائیں فوراً اس کو، وہاں پہ بیمار کو لے جائیں. پان کی پیکیں اور تکیے، پتہ نہیں کتنے سروں پہ وہ تکیے استعمال ہو رہے ہیں، کس کس کی جوئیں نے وہاں ٹریولنگ کی ہے اور کس کس کے پسینے وہاں پر نکلے ہیں. بہت ہی عجیب سا ایک منظر ہوتا ہے. اور یعنی کینسر کا جو پیشنٹ ہے نا وہ لائن میں ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے گولا گنڈا لینے کے لیے گولے گنڈے کی ریڈی پہ جس طرح سے لائن میں لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے کینسر والے کا بھی ایسے علاج ہو رہا ہوتا ہے. یہ آپ بتاؤ عوام کا قصور ہے، یہ گورنمنٹ کا قصور ہے، حکومت کا قصور ہے. پھر کہا جاتا ہے فری علاج ہے، لیکن فری وری دو قسم کے خرچے دبا کے ہوتے ہیں. ایک خرچہ تو سچی مچی کی دوائیں ہیں جو آپ کو واقعی ضروری ہیں، ان دواؤں کا الگ خرچہ. اور ایک جو جھوٹی موٹی کی دوائیں ہیں جو ڈاکٹر کے تعلقات ہیں میڈیکل اسٹور والے سے، کیونکہ میڈیکل اسٹور والا ڈاکٹر کا ماموں ہے تو لہذا وہاں سے ایک الگ کمپنی کی جو دوائیں. اور تیسرا ایک اور خرچہ جو میڈیکل ریپ والے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دوا بکوائیں آپ. یہی دوا سستی مل رہی ہے لیکن میڈیکل ریپ والے تھوڑا مہنگی، کیونکہ پھر ڈاکٹروں کو تحفے تحائف ملتے ہیں. تو تین قسم کے خرچے عوام کی پر ڈالے جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ جب جاتے ہیں باہر ملکوں میں، تھائی لینڈ کا ہاسپٹل ایسا خوبصورت، ایسا خاندانی، میں آپ کو بتاؤں ایک صحت مند آدمی کا دل کرے کہ یار کاش میں بیمار ہو کے یہاں لیٹ جاؤں. وہ چائنا میں کسی نے کہا نا کہ چائنا والے دوسری شادی کیوں نہیں کرتے، تو کسی نے کہا ان کو پتا ہے دوسری بھی پہلی کی جیسی شکل کی ملے گی، تو وہ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے. یہ بار بار نا ہل رہا ہے اور یہ پیچھے سے مجھے تنگ کر رہا ہے بہت، اس لیے نہیں کرتے. تو اب آپ مجھے بتاؤ، وہاں علاج فری اور اتنا وی آئی پی علاج ہے کہ آپ کی سوچ، لیکن یہ سارا خرچہ کون اٹھا رہی ہے؟ گورنمنٹ، پبلک نہیں. ہمارے ہاں گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں چلے جاؤ، لیکن وہ آپ انڈس ہاسپٹل چلے جاؤ، آغا خان کے اسٹینڈرڈ کا علاج ہو رہا ہے. خرچہ سارا کون اٹھا رہی ہے؟ عوام، پبلک. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے کیا پتا چلا؟ ہماری حکومتیں کرپٹ ہیں، عوام اچھی ہے. ان کی عوام اتنی اچھی نہیں ہے، حکومتیں کیا ہیں؟ اچھی ہیں. تو جب آپ نیشن کو نیشن سے کمپیئر کرو گے نا تو پبلک کو پبلک سے کیا کرو، گورنمنٹ کو گورنمنٹ سے مت کیا کرو. تو یہ جو منظر لوگ وہاں جا کے دیکھتے ہیں نا بڑے دیوانے ہو جاتے ہیں، اور کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں. او بھائی ہمارے یہاں زیادہ اچھے لوگ ہیں. ہمارے یہاں پبلک ایسے اسپتال چلا لیتی ہے، کروڑوں کروڑوں روپے کا روز کا بجٹ ہے انڈس ہاسپٹل کا. اور جو دینی مدارس کو دینے والے ہیں وہ جا کے دیکھ لو، لاکھوں لاکھوں روپے کا روز کا بجٹ. کوئی انگریز، معذرت کے ساتھ انگریز میرا بیان سن رہا ہو تو پیشگی معذرت، انگریز کا باپ بھی ایسا کوئی ادارہ چلا کے دکھا دے جس کا روزانہ اتنا خرچہ ہو اور گورنمنٹ ایک دھیلا نہ دے رہی ہو. اور ہمارے یہاں ہزاروں مدرسے چل رہے ہیں اس طریقے سے. تو فالٹ پبلک کا نہیں ہے، فالٹ کس کا ہے؟ حکومت کا ہے، مینجمنٹ ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور وہاں جو گورنمنٹ نے اتنا بہترین علاج پبلک کو دیا ہوا ہے
وہ کیوں دیا ہے؟ آدھی تنخواہ آپ کی سیلری سے کٹ رہی ہے. اس کا مطلب گورنمنٹ صرف مینجمنٹ اچھی کر رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ارے بھائی آپ میرے پاس آتے ہو, مفتی صاحب مجھے سیکیورٹی نہیں ہے یار, سیکیورٹی دو مجھے یار, میں بہت ٹینشن ہوں, میں نے آپ کے لیے 6 گارڈ کا انتظام کر لیا, زبردست. آپ کہو یار کیا مفتی صاحب, تو یہ تو ہمارے وزیر اعظم ہونے چاہیے. جب آپ کے پاس مہینے کی تنخواہ آئی نا تو 3 لاکھ روپے تنخواہ تھی, 50,000 ملی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں کہا بھائی جو آپ کے 2.5 لاکھ تھے نا, جو 3 لاکھ 2.5 لاکھ جو تھے نا, وہ میں نے بینک والوں سے بات کی ہے, جو اس دن میں نے آپ سے پیپر پہ سائن کروائے تھے نا, وہ یہی تھے کہ آئندہ آپ کی تنخواہ سے 2.5 لاکھ کس کو ملیں گے؟ مجھے ملیں گے, 50 آپ کو ملیں گے, اور اس کے لیے میں آپ کی سیکیورٹی کا انتظام کروں گا. آئی بات سامنے. اب لوگ کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب کو وزیر اعظم ہونا چاہیے. او بھائی مفتی صاحب نے کیا کون سا تیر مار لیا؟ تیری تنخواہ تھی, صحیح ہے نا, 3 لاکھ تھی, اب تجھے 50,000 مل رہے ہیں, 2.5 لاکھ ہم تیری سیکیورٹی کے لیے. ہاں یہ کام کیا کہ اس میں ایمانداری ہے, اس میں 2 نمبری نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ اتنا ٹیکس نہیں لیتی, کچھ بھی نہیں لیتی, تو سہولتیں بھی اسی حساب سے ملیں گی. باقی جتنا لیتی ہے دیتی الحمدللہ بالکل بھی نہیں ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے یہ. تو جتنا ٹیکس لے رہی ہے نا دے اتنا بالکل بھی نہیں دے رہی. تو سارا فالٹ گورنمنٹ کا ہے, حکومت کا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو خیر ہم اپنے اصل بات کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ اچھائی اور برائی جو ہے نا, جب تک آپ اسلام سے نہیں سیکھو گے آپ ساری زندگی کس میں رہو گے؟ کنفیوژن میں, ٹینشن میں, کنفیوژن میں. کیونکہ ڈیبیٹ اگر کرنے پر آ گئے نا تو پھر سکھوں کی اپنی یہ رائے ہے. سکھ کہتے ہیں بال بڑھاؤ, بغلوں کے بال بھی بڑھاؤ, زیر ناف بال بھی بڑھاؤ. وہ ایک اپنی دلیل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ہم پیدا ہوئے تھے تو نیچر تو یہی ہے نا کہ بال جب ہوتے ہیں اگنے ہیں تو اگنے دو ان کو. میں نے وہ بیان کیا, ایک سکھ نے میرے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا کہ بھائی اسلام میں جو بالوں کے صفائی کا حکم ہے وہ تو اس لیے کہ وہاں پانی وانی کا انتظام عرب کے صحراؤں میں کم انتظام ہوتا تھا, تو اس لیے, ورنہ وغیرہ وغیرہ. بھی میرا مقصد کسی پہ طنز کرنا نہیں ہے. تو ان کی اپنا ایک کانسیپٹ ہے. ایک ہندو کا انٹرویو آیا تھا, شکر ہے انٹرویو کے دوران سامنے کو کسی نے میز رکھ دی تھی. ان کا یہ تھا کہ ہم چونکہ برہنہ پیدا ہوتے ہیں تو جو انسان کی نیچر ہے وہ برہنہ رہنا ہی ہے. یہ کپڑے بعد میں آپ نے ایڈ کیے, یہ نیچرل نہیں ہے. تو نیچر سے بغاوت ہے. یہ جیسے پیدا ہوئے, جو انہوں نے کہا اگر اللہ کو لباس پسند ہے, خدا کو, بھگوان کو, تو کپڑے پہنا کے پیدا کیوں نہیں کیا اس نے؟ تو لیکن اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ میز سامنے رکھی ہوئی تھی, ورنہ ہمیں بالکل فطرت کا اصل حالت میں مشاہدہ کرنا پڑتا. اور ظاہر ہے پھر نہیں کرتے مشاہدہ, پھر یہ بات بھی آپ تک کیسے پہنچتی میں. تو عقل استعمال کرو گے بھائی, ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ دلیل ہے. تبھی ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, لبرل طبقہ, اس کو آپ دیکھو, یہ سارے افلاطون ہوتے ہیں اس میں. کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس بیٹھو نا جو مذہب کو فالو نہیں کرتا, اس کی تقریر سنو, آپ کو لگے گا اس سے بڑا سائنسدان دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. دوسرے کے پاس بیٹھو گے لگے گا اس سے بڑا سائنٹسٹ دنیا میں کوئی فلاسفر پیدا ہی نہیں ہوا. تیسرے کے پاس بیٹھو گے لگے گا اس سے بڑا فلاسفر دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے. لیکن ایک چیز پر سب متفق ہوتے ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے, کہ بھئی شراب پینا کوئی برائی نہیں ہے, زنا کرنا کوئی برائی نہیں ہے, والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دینا کوئی برائی نہیں ہے. تو ان چیزوں پہ یہ چیزیں سب میں کیا ہیں؟ کامن ہے. ان کے ہاں اچھے کا مطلب مسکرا کے بات. ایئر ہوسٹس ان کے ہاں بہت اچھی ہوتی ہے. ایئر ہوسٹس کیا ہوتی ہے؟ اور W11 کا کنڈکٹر بہت گندا ہوتا ہے, تو تمیز سے بات نہیں کرتا. وہ 4K میں سفر کیا, 4K اور 4J, پہلے تو بہت ہوتا تھا سفر نا. 4J میں آپ سفر کرو, اچھائی اور برائی کا اگر کرائٹیریا ہے نا, تو 4J اور 4K کا ڈرائیور اور کنڈکٹر, آپ کا دل کرے گا دونوں پہ فتویٰ لگاؤ کہ دونوں کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. ایسے ایسے چلا رہا ہوتا ہے, یوں کر کھڑا کر دے گا کہیں بس کو, تو پولیس آئے گی اس کو چلانے کے لیے, چلے گا ہی نہیں. چلائے گا تو ایسے چلائے گا کہ آدمی کہے گا کھڑکی سے نہ گر جائیں ہم. لیکن یہی حال آپ جب ایئر ہوسٹس کا دیکھتے ہیں, ایئر ہوسٹس میں ایسے نہیں ہوتا بھائی. ایئر ہوسٹس کنڈکٹر W11 کا وہ پہلے ایک دفعہ تمیز سے کہے گا آگے چلے جاؤ. بھائی آگے جگہ نہیں ہے, کدھر گھسیڑ رہا ہے یار تو ہم کو؟ جگہ ہوتی ہے نہیں, وہ کہے گا جائے. اور کتنی مرضی بس بھری ہوئی ہو, ایک دروازے سے چڑھے گا
حالانکہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. سب سے کرایہ لیتے ہوئے جیب بھی نہیں کٹے گی. جیب کترے کو پتا ہے کہ بھائی اس کی جیب نہیں کاٹنی ہے میں نے, اور اگلے دروازے سے اتر جائے گا. دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے, اور آپ کو آگے گھسیٹتا رہے گا, گھسیٹتا رہے گا, گھسیٹتا رہے گا. تو کہیں اخلاق نظر نہیں آتے. اخلاق ایئر ہوسٹس کے پاس ہیں. 20 دفعہ بھی آپ بٹن دبائیں, بیل بجائیں, ایک دفعہ بھی اس کی پیشانی پہ لکیر نہیں آئے گی, مسکرا کے بات کرے گی. تو دیکھنے میں کیا ہے بھائی, بہت اچھی. لیکن میں یہ تو بھی وہ مثالیں دے رہا ہوں نا کہ اچھائی برائی. ابھی تو میں پھر اب بتاؤں گا نا کہ اسلام کو اگر فالو کرنا ہے تو بھائی اسلام کی نظر میں اچھے اور برے کا معیار وہ نہیں ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہے, وہ نہیں ہے. اسلام کہیں اور سے ابتدا کرتا ہے اچھے اور برے ہونے کی. تو آپ میرے بھائی یا تو اسلام کو فالو کرو یا اسلام کے علاوہ کو. ہم نظریاتی طور پر اسلام کو فالو نہیں کر رہے, ہم اسلام کو صرف اتنا فالو کر رہے ہیں جتنا کلچر ہمیں اجازت دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ صرف اتنا فالو کیا جا رہا ہے جتنا کلچر میں فالو کرنے کی ہمیں کلچر کیا کرتا ہے, پرمیشن دیتا ہے. جہاں کلچر اور اسلام ایک دوسرے کے اگینسٹ آ کے کھڑے ہو جائیں تو پھر ہم کلچر پہلے اسلام بعد میں. تو ہماری جو بھائی جو محنت ہو رہی ہے وہ یہ سمجھانے کے لیے ہو رہی ہے کہ اسلام کو کلچر پہ فوقیت دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسلام آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے, کنفیوژن ختم کر رہا ہے آپ کی. جب ہم مسلمان, دیکھو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, کوئی تعریف کی بات نہیں ہے, آپ بھی آنکھوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے. میں شراب الحمدللہ نہیں پیتا. کیوں نہیں پیتا بھائی؟ کبھی آپ نے اس کی گہرائی میں غور کیا؟ آپ بھی نہیں پیتے, آپ بھی نہیں پیتے, کبھی غور کیا کیوں نہیں پی رہے؟ اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے یہ بحث ہی نہیں کی کہ پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے. بھائی ہم مسلم ہیں, اس قرآن میں کیا ہے؟ حرام ہے, ختم. غیر مسلموں کا یہ بحث ہوتی ہے یار اگر پینے میں زیادہ پیو تو نشہ آتا ہے تو اس سے ٹکر کا خطرہ ہوتا ہے تو تھوڑی پی لو. یہ ان کے آئے نا بھائی اتنی پیو, تبھی ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی پائلٹ کا بھی پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ زیادہ تو نہیں پی لی. پتہ چلا کہ جہاز لے جانا تھا آپ نے, سوئٹزرلینڈ لے کے جانا تھا, اور آپ کوئٹہ میں اتار دیا آپ نے, کراچی میں اتار دیا آپ نے, لاہور میں اتار دیا آپ نے. اب کیا کریں, بہت سے چٹکلے بہت پرانے ہو گئے لیکن بار بار سنانے کا دل کرتا ہے. وہ ایک ٹریول ایجنٹ نے, پاکستان میں پیسے کھاتے ہیں نا ٹریول ایجنٹ, پہلے لانچ کے ذریعے جایا کرتے تھے. تو ایک آدمی نے ٹریول ایجنٹ کو پیسے دیے, بھائی مجھے تو قطر میں اتار دے یا مجھے جو ہے نا عمان میں اتار دے, عمان میں. تو وہ گھما کے نا سمندر میں گوادر پہ اتار دیا اس کو. اب سمندر میں جا کے نہیں پتہ چلتا کہاں رہے, ریگستان پہ اتارا, بولا اب تو خود ہی عمان نکل جا. اب وہ ریگستان میں عمان تلاش کر رہا ہے, یار ہے کدھر. ایک بندہ ملا کہ یار عمان کدھر, اس نے کہا پتہ نہیں میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. اس نے کہا میں کہاں گھوم رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے ٹریول ایجنٹ نے زیادہ پی لی ہو, کیا خیال. تو غیر مسلموں کے ہاں جو ہے نا کہ شراب بھائی ایکچولی اتنے تو ٹینشن ختم کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور اتنی لیگل ہے. ان کے ہاں حلال و حرام کا معیار کیا ہے کہ لیگل ہے, انلیگل نہ کی کرو, لیگل میں کوئی حرج نہیں ہے. جب گورنمنٹ نے آپ کو پرمیشن دی ہے تو لیگل ہے. ہم یہ کہتے ہیں بھائی قرآن نے, حدیث میں آتا ہے, قرآن میں آتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, یہ پلید ہیں, یہ چیزیں ناپاک ہیں. ایک قطرہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. پی کے آپ کو کچھ ہوتا ہو یا نہیں ہوتا ہو, ناپاک کپڑوں پہ لگے گی, نماز نہیں ہوگی. ایک فیصلہ سنا دیا کہ اس بحث میں نہیں پڑھو کہ اس کے پی کے ٹینشن ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. خدائی قانون ہے, خدائی قانون کے آگے آپ کو چونو چرا کی اجازت نہیں ہے. اور اللہ نے اتنی جگہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ سنا دیا نا, یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے کہ خدائی حکم کے آگے آپ کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کہ کیوں. اللہ نے شیطان کو حکم دیا تھا نا سجدہ کرو, فرشتوں کو بھی حکم دیا, فرشتوں نے کر لیا. شیطان نے کیوں پوچھا تھا کہ نہیں پوچھا تھا؟ بھائی شیطان کو بھی اللہ نے کہا سجدہ کرو آدم کو, فرشتوں کو بھی کہا. فرشتے تو زیادہ افضل تھے اس لحاظ سے کہ نور سے بنے ہوئے, شیطان تو پھر تھوڑا آگ سے بنا ہے.
تو فرشتوں نے کہا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے. فرشتوں نے سجدہ کر لیا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, سب کے سب نے. شیطان نے نہیں کیا. شیطان نے کہا کہ جو جیسے آج کل جو ہمارا لبرل طبقہ ہے نا, جب شریعت کا کوئی حکم آتا ہے تو پھر وہ ایکچولی کر کے کہ ایکچولی داڑھی تو اس دور میں تھی, ایکچولی وہ تو یوں تھا, ایکچولی وہ جو تھا نا وہ جو موسیقی ناجائز ہے اسلام میں, ایکچولی وہ تو یوں تھی, اور پردہ تو ایکچولی اس وجہ سے غامدی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں, وہ ایکچولی کر کے پورا اسلام کا بیڑا 2-4 احکام رہ گئے ہیں آخر میں. جو جناب پروفیسر غامدی صاحب جس طرح کا اسلام مارکیٹ میں لا رہے ہیں نا, ایک آدھی ٹوپی چھوڑی سی رہ جائے گی ٹیشو پیپر, اور 2-4 بس چیزیں رہ جائیں گی, باقی پورا اسلام کیا ہو جائے گا, وہ سارا ایکچولی کر کے نا. ابھی ان کا لیٹسٹ فتویٰ آیا کہ نیل پالش لگی ہو تو بھی وضو ہو جائے گا, صحیح ہے نا. اور قیاس دیکھو کہاں سے کیا جا رہا ہے کہ موزوں پہ نبی نے مسح کیا ہے تو اس پہ بھی مسح کر لیں آپ. بھائی قیاس کی شرائط ہوتی ہیں, قیاس میں یہ نہیں ہوتا کہ کہیں کی چیز اٹھا کے آپ کہیں لگا دیں, ایسے نہیں ہوتا. یہ اصول فقہ جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے نا, اس میں قیاس کی شرطیں بتائی جاتی ہیں کہ قیاس کیسے کیا جاتا ہے, کن صورتوں میں جائز ہے, کن صورتوں میں ناجائز ہے, دلالت النص کیا ہوتا ہے, قیاس کیا ہوتا ہے, پوری ڈیٹیل ایسے ہی. ورنہ تو آپ کہیں کی بھی چیز اٹھا کے کہیں لگا دو آپ کہ جی وہ موزوں پہ جب مسح کیا ہے نبی نے تو موزوں پہ تو 3 انگلیوں سے مسح کیا ہے یوں کر کے, پورے موزے بھی گیلے نہیں کیے. تو کل کوئی پروفیسر اٹھے گا کہے گا کہ نیل پالش پہ آپ مسح بھی پورا ضروری نہیں ہے, ایک ناخن سے بھی یوں کر لیں تو بھی مسح کافی ہے, کیونکہ نبی نے تو 3 انگلیوں سے ساکس پہ مسح, جو چمڑے کے موزے یا اس ٹائپ کے جو بھی موزے ہوتے ہیں ان پہ اس طرح سے مسح. تو کوئی تک نہیں ہے. فتویٰ دیا تھا محترم نے کورونا کے دنوں میں کہ آپ ٹیلی ویژن پہ بھی اقتدا کر سکتے ہیں. اور بھائی آپ فتویٰ دینے سے پہلے سوچیں تو صحیح, ٹیلی ویژن پہ کیسے اقتدا ہوگی. جماعت تو تمام فقہا کا یہ فتویٰ ہے, اجماع ہے کہ صفوں میں اتصال ضروری ہے. جماعت اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ آدھے آدمی امریکہ میں آدھے یہاں. اب اس کا فتویٰ دیتے ہوئے انہوں نے سوچا نہیں, ایک بندے نے صحیح کلاس لی کہ انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب امام کھڑا ہوا ہے اسلام آباد میں اور آپ اقتدا کر رہے ہیں کراچی میں, تو کراچی بیت اللہ کے قریب ہے, اسلام آباد کیا ہے دور ہے. تو آن لائن میں تو یہ بھی صورت پیش آئے گی کہ مقتدی 1000 کلومیٹر آگے ہیں, 1500 کلومیٹر, اور امام 1500 کلومیٹر پیچھے ہے. تو یہ جو جدید فتوے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, اول نظر میں یہ بڑے اٹریکٹیو لگتے ہیں, لیکن یہ کھوکھلے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے مضبوط بات نہیں ہوتی. تو یہ جو چلا آ رہا ہے نا سلسلہ پراپر, جب تک مفتی نہ بن جائے کوئی اس سے پہلے اس کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے. ہر فیلڈ میں ماہرین ہوا کرتے ہیں, اور یہ جو صحابہ کرام کے دور میں شروع میں تو یعنی وہاں بھی ایسا نہیں تھا کہ ہر ایک کو فتویٰ دینے کی اجازت ہو, چند مخصوص صحابہ تھے, پھر ان صحابہ میں ان کے تابعین میں مخصوص لوگ تھے, وہ تو مخصوص طبقہ ہی. لوگ کہتے ہیں نا دین پر کوئی اجارہ داری نہیں ہے, یہ مولوی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اجارہ تو ایسے تو میڈیکل سائنس پہ بھی کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, لیکن اجارہ داری نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہے ڈاکٹر بن جائے. آپ یہ کہیں کہ میڈیکل سائنس پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے لہذا جو چاہے صحت کے ٹوٹکے بیان کرنا شروع کر دے, یہ غلط ہے. اجارہ داری نہیں ہے, جو چاہے ڈاکٹر بن جائے تو بنے ڈاکٹر بھائی جو. تو اسی طرح دین پر, علم دین پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جو چاہے مفتی بن جائے, لیکن بنے تو صحیح, بنے بغیر فتویٰ دے گا وہ فتویٰ قابل قبول نہیں ہوگا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.